اور زیادہ سے زیادہ حکومت سختی کرتی چلی جا رہی ہے. پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور شاید کوئی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، لیکن کل سے حالات ایسے ہیں کہ وہاں تو بالکل ہی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور محترمہ کے موقف میں بھی کافی اب سختی آ گئی ہے، اور وہ یہی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جنرل مشرف بالکل یہ چھوڑ دیں، عہدہ چھوڑ دیں، نہ صرف کمانڈر چیف کا بلکہ صدارت سے بھی ہٹ جائیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججز کو واپس آنا چاہیے اور آئین کو ریسٹور کرنا چاہیے، اور مل کر ساری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں اس معاملے میں جدوجہد کریں. تو اس سلسلے میں انہوں نے آج عمران خان سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ تو نہیں ملے، لیکن انہوں نے قاضی حسین احمد سے جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان سے بات کی اور دیگر رہنماؤں سے بات کی اپوزیشن کے، تاکہ ایک نقطے کے اوپر جو جنرل مشرف کو ہٹانے کے لیے ہے اس کے اوپر جدوجہد کی جائے. ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان کے حالات کو، پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں اس پر. کیا آپ کو یہ محترمہ کی پوزیشن میں ایک بہت بڑا شفٹ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں واشنگٹن میں تھیں، آپ کو یاد ہوگا، تو یہاں پر جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ اے پی ڈی ایم کی جو موومنٹ تھی اس وقت، اس حوالے سے کہ الیکشن کا جو بائیکاٹ اے پی ڈی ایم نے اس موقع پر استعفے دے دیے تھے اے پی ڈی ایم نے، لیکن پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دیے تھے. تو اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایم ایم اے کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا چونکہ ایم ایم اے اس پورے عمل کا حصہ ہے، اس لیے ہم ایک ایسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جس کی سرحد میں حکومت ہے اور وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے. یعنی انہوں نے ایم ایم اے کی وجہ سے اتنا بڑا ڈیسیشن لیا کہ وہ جو اے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے استعفے دی انہوں نے نہیں دی، اور اب انہوں نے خود قاضی صاحب سے رابطہ کیا. کیا یہ شفٹ ہے محترمہ کی پوزیشن میں؟ بہت بڑی شفٹ ہے. اصل میں پہلے یہ ہوا تھا کہ محترمہ کا یہ خیال تھا کہ میری کچھ ڈیل ہو جائے، اور کچھ امریکن اور برطانیہ کی حکومتیں بھی یہ چاہ رہی تھیں کہ کچھ ڈیل ہو جائے جنرل مشرف کے ساتھ، محترمہ کی پارٹی کی اور ان کی، اور پھر یہ مل جل کر حکومت آگے چلائیں. لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کیو لیگ کے اندر ایسی شخصیات ہیں جن کی بہت ہی شدید، یعنی کہنا چاہیے کہ بہت ایکسٹریم ویوز ہیں محترمہ کے اور پیپلز پارٹی کے متعلق. خاص طور پہ چودھری پرویز الہی ہیں، چودھری شجاعت ہیں، اور دیگر بھی ایسے لیڈرز ہیں کیو لیگ کے. تو انہوں نے پہلے دن سے ہی اس ساری چیز کو سیبوٹاژ شروع کر دیا تھا، اور جیسے ہی وہ محترمہ آئیں، ہم جانتے ہیں بم کا دھماکہ ہوا، اس پہ ایف آئی آر بھی ان کی درج نہیں کی گئی، اور اس میں بھی تھوڑے سے شروع میں تو کہا گیا خودکش حملہ ہے، لیکن بعد میں وہاں پہ بھی شکوک آنے شروع ہوئے. تو اب محترمہ نے بھی میرا خیال ہے پاکستان میں جا کر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ ایک ملٹری رولر کے ساتھ ان کا وہ نہیں چل سکتی، چونکہ ان کی پبلک سپورٹ ہے اور وہ پبلک لیڈر ہیں اور ان کو اپنی ڈومین میں ہی رہنا ہے. تو یعنی کہ دو طریقے سے ہوا، ایک تو کیو لیگ نے ان کو پش کیا پیچھے، اور دوسرا انہوں نے اپنی سچویشن وہاں پہ جا دیکھی. اور اسی درمیان میں جب سپریم کورٹ کو پیک کیا گیا اور ان کے ججز کو، یہ بہت بڑا ایکسٹریم اور عجیب قسم کا سٹیپس لیے حکومت نے، اور پھر مارشل لا بھی لگایا، تو اس کے بعد پھر محترمہ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی تھی کہ وہ جو پرانا ان کا موقف تھا، چاہے امریکہ یا برطانیہ چاہیں یا نہ چاہیں، ان کو چھوڑ کر اپنی جگہ پہ ہی آنا ہے، یعنی کہ اپوزیشن کی صفوں میں. اب بات یہ ہے کہ اگر آئین معطل رہتا ہے اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ بھی آزاد نہیں ہے، تو کس قسم کے الیکشن؟ چاہے صدر صاحب وردی اتار بھی دیں اور اس کے بعد الیکشن کروائیں، جیسے 9 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں جنوری کی، تو وہ تو ریگڈ الیکشن ہوں گے، وہ تو کوئی بے معنی سے الیکشن ہوں گے. جب تک کانسٹیٹیوشن ریسٹور نہ ہو اور عدلیہ آزاد نہ ہو تو یہ بات بنتی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اب ان کا حقیقی موقف ہے. پہلے وہ شاید ان کا خیال تھا کہ وہ کر سکیں گی اس قسم کی ڈیل، لیکن وہ چلی نہیں آگئی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اب اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے ایک ڈیڈ لاک کی سی صورتحال ہے. جو وکلا ہیں، صحافی برادری ہے اور سول سوسائٹی کے دیگر ججز کو، ظاہر ہے اس میں ہم کسی بھی طرح آخر میں نہیں رکھ سکتے، وہ سر فہرست ہیں، وہ ایک طرف ہیں اور حکومت ایک طرف ہے اور اس کی اتحادی جماعتیں.
کیا اب آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا کیس بن گیا ہے کہ ہو بلنکس فرسٹ، کہ دونوں میں سے کون پہلے بلنک کرتا ہے اور کنسیڈ کرتا ہے اپنا گراؤنڈ، یا پھر یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں ابھی کوئی ایک ترپ کا پتا باقی ہے، کوئی ایک ٹلٹنگ فیکٹر، مثلا یہ کہ کوئی انٹرنیشنل پاور بھی ہو سکتی ہے، کوئی ود ان دا کنٹری کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، یا اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمام کے تمام کارڈز اس وقت ٹیبل پر موجود ہیں اور جو بھی پہلے بلنک کرے گا اسے اپنا گراؤنڈ کنسیڈ کرنا پڑے گا؟ جی، اب بالکل اسی قسم کی صورتحال لگ رہی ہے کہ بہت ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. اور دیکھیے، اگر تو انہوں نے جنرل مشرف نے اگر ریسٹور کیا کانسٹیٹیوشن، فار ایگزامپل ہم ایک مثال لیتے ہیں، تو ریسٹور کیا تو وہاں پہ آرٹیکل 6 پھر انووک ہو جائے گی. جو آرٹیکل 6 کہتی ہے، ٹریزن کی وہ بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو میڈل کریں گے ان کے لیے وہ سزا بھی تجویز کرتی ہے. اور اگر وہ اس کے ساتھ ہی پھر جوڈیشری بھی آٹومیٹکلی ریسٹور ہوگی تو پھر یہ سارا جو انہوں نے کیا تھا اس کا فائدہ کیا تھا؟ میرا خیال ہے وہ اب اس جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں واپس آنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے. دوسری طرف اپوزیشن ہے، محترمہ کی پارٹی کو ملا کے نواز شریف، جماعت اسلامی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، تو ان کے لیے تو بالکل ہی اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے وہ کس چیز پہ مانے. یعنی الیکشنز میں ان حالات میں حصہ لینا تو بالکل ایک قسم کی خودکشی ہوگی. وہاں پہ اس کو لیجیٹیمیسی دے دیں گے الیکشنز کو، لیکن یہ سیٹس وغیرہ بالکل نہیں جیت سکیں گے. تو اس لیے بالکل ایسی پوزیشن ہوگی. اب رہا کہ باہر کی طاقتیں کیا رول پلے کر سکتی ہیں. باہر کی طاقتوں کا ایک لمیٹڈ رول ہی ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں ڈومیسٹک وہ الٹیمیٹلی کام کرتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ امریکہ نے بہت چاہا کہ ایک سویلین فیس بے نظیر صاحبہ کی شکل میں حکومت کو دیا جائے، لیکن برطانیہ نے بھی چاہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ناکام رہے، اس لیے کہ جو ڈومیسٹک ویریبلز تھے، ڈومیسٹک جو فورسز تھیں وہ حاوی آ گئیں، اور انہوں نے پھر اپنی اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو کر اور حالات کو اور سیاسی معاملات کو آگے بڑھانا شروع کیا یا ایک خاص سمت میں بڑھانا شروع کیا. تو اس لیے وہاں پہ فیصلہ اب ہونا ہے سول سوسائٹی کا، فیصلہ ہونا ہے سیاسی جماعتوں کا، اور وہاں پہ ایک شو ڈاؤن اب ڈیفینیٹلی ہونا ہے، اور یہ موومنٹ نے آگے ہی بڑھنا ہے. اور چاہے وہ کم اس میں شدت ہو یا زیادہ شدت ہو، کیونکہ یہ بھی حکومت نے بھی ایکسٹریم پوزیشن لی ہے. آج تک نہیں سنا تھا پاکستان میں کہ 12 دن تک اس قدر سختی کی جائے. اور میڈیا کے اوپر، اب میڈیا کے اوپر کس بات کی سختی؟ کیا پاکستان کے لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے؟ چونکہ وہ تو لوگوں کو انفارمیشن نہیں مل رہی، میڈیا کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میڈیا کی بالکل گفتگو کا ہم اس پہ کرتے ہیں. آج جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک نئی چیز آئی، وہ انتخابات میں بائیکاٹ کرنے کی پہلی مرتبہ ہم نے سنا. محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی کہا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی کہا. یہ بتائیے کہ 1985 میں جو اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے انتخابات کروائے تھے غیر جماعتی بنیادوں پر، اس میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن بعد میں ان کے بعد لیڈران کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں افسوس ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا. کئی سالوں کے بعد انہوں نے کہا کہ انہیں یہ موقع نہیں چھوڑنا چاہیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے افورڈ کر سکتی ہیں کہ بائیکاٹ کریں؟ دیکھیے، اس میں کوکب انالوجی اس کی ہم لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے، اس لیے کہ وہ غیر جماعتی انتخابات تھے شروع میں ہی، یعنی کہ وہ اس قسم کی پوزیشن تھی جس میں بالکل ایک اور اس کے ڈائنامکس ہی اور تھے، اس کی بیک گراؤنڈ اور تھی. یہ جو انتخابات ہیں یہ اس بیک گراؤنڈ میں ہو رہے ہیں کہ ایک مارشل لاء لگا 99 میں، اس کو مارشل لاء تو نہیں کہا گیا لیکن بہرحال وہ مارشل لاء تھا. اس کے بعد پھر اسی حکمران نے پھر سے ایک مارشل لاء لگا دیا، اور وہ مارشل لاء لگا دیا جب الیکشنز آنے کو تھے، اسمبلیز ڈیزالو ہونے کو تھیں، اور پھر ڈیل ایک پارٹی کے ساتھ جو سب سے بڑی پارٹی سمجھی جاتی ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ڈیل میں کے دوران ہی انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی پیک کر دیا، اور باقی بھی سخت انہوں نے ایکشن لیے سول سوسائٹی کے خلاف بھی. تو اس لیے معاملات جو ہیں وہ مختلف ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ بہت آگے نکل گیا. اب اگر ہم 85 کو دیکھیں تو 85 میں بھی کچھ تھوڑا سا مانا جاتا تھا کہ فوجی حکومتیں کہیں کہیں دنیا میں موجود تھیں، لیکن اب اس زمانے میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کا زمانہ ہے، یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے، یہ فریڈم کا زمانہ ہے. یہ سارا ایک پیکج میں
چیزیں آتی ہیں. تو وہاں پہ آ کے اس قسم کے امپوزڈ الیکشنز کروانا، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ٹریڈیشنز ہیں جمہوریت کی، اگر تو یہ بات ہو رہی ہو کسی بالکل ایسے ملک میں جس طرح افغانستان میں ہوا یا عراق میں، ایسے ممالک میں جہاں پہ جمہوریت کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں تھا، تو پھر تو چلیے تھوڑا سا وہاں پہ بھی بات چل جاتی ہے. لیکن جہاں پہ اسپیلز آف ڈیموکریسی آئے 47 سے 53، پھر 71 سے 78، پھر 1990 سے 99، تو وہاں پہ اگر ریورس گیئر لگایا جائے تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کامن ویلتھ نے بھی بہت سخت سٹینڈ لیا، حالانکہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اگر کوئی فوجی آپ بھی جائیں تو اتنا وہ سخت سٹینڈ نہیں لیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک برا اگزامپل سیٹ کرتا ہے جہاں آلریڈی جمہوریت کی ایک بنیاد ہے، پھر یہ ریورس جب لگاتے ہیں. تو اس لیے ان